Welcome to my channel Best Islamic Insights. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی عظیم ولیہ اور صوفیہ کی زندگی کا ایمان افروز واقعہ سننے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں گزار دی، اور وہ ہیں حضرت رابعہ بصری۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں صوفیاء کی دنیا میں عاشقِ حقیقی کہا جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری نے شادی کیوں نہیں کی اور اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جوان لڑکیوں کو کیا نصیحت کی؟ آئیے یہ ایمان افروز کہانی سنیں۔ پیارے ساتھیوں، حضرت رابعہ بصری کی پیدائش بصرہ میں نہایت غریب گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والدین کے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہ ہوتا تھا، لیکن اللہ نے ان کے مقدر میں نور بھرا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد حالات ایسے آئے کہ آپ کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا، لیکن غلامی کے باوجود آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی، روتی اور سجدوں میں کہتی، اے اللہ، میرا دل صرف تیری محبت میں ہے، میں تیرے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ کیفیت تھی جس نے آپ کے مالک کو حیران کر دیا اور اس نے آپ کو آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ساری زندگی صرف اور صرف اللہ کی محبت میں گزاریں گی۔ نہ دنیاوی مال و دولت کا لالچ، نہ نکاح، نہ کوئی اور تعلق، شادی نہ کرنے کی وجہ۔ دوستو، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کئی مرتبہ نکاح کی پیشکش ہوئی، یہاں تک کہ حضرت حسن بصری جیسے بزرگ بھی چاہتے تھے کہ آپ نکاح کریں، لیکن آپ کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا، جب میرا دل اللہ کے عشق میں فنا ہے تو میں کسی اور محبت کو کیسے جگہ دوں؟ آخری نصیحت جوان لڑکیوں کو۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ تب آیا جب اپنی زندگی کے آخری ایام میں کچھ جوان لڑکیاں حضرت رابعہ بصری کے پاس آئیں اور پوچھا، اے ہماری ماں، کیا ہم شادی کریں یا نہ کریں؟ حضرت رابعہ نے مسکرا کر فرمایا، بیٹیوں، میں نے اپنی حالت دیکھ کر شادی نہ کی، میرا دل صرف اللہ کے لیے تھا، لیکن تم سب میری طرح نہیں ہو۔ شادی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم نکاح ضرور کرو تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو، خاندان بساؤ اور سنت کی پیروی کرو۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک غلاموں اور لونڈیوں کا بھی۔ سبق اور پیغام۔ پیارے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری کا شادی نہ کرنا ایک خاص روحانی مقام کی وجہ سے تھا، لیکن عام مسلمان عورتوں اور مردوں کے لیے نکاح ہی بہتر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت سب سے بڑی محبت ہے، اور ہر عمل نیت اور اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی حضرت رابعہ بصری کی طرح اپنی محبت میں ڈوبنے والا دل عطا فرمائے، ہماری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، ہمارے گھروں کو سکون اور رحمت کا گہوارہ بنائے، اور ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور ہمارے چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔